نور رمضان 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 اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس عظیم آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو تین باتیں واضح طور پر بتائی ہیں۔ ایک تو اس نے اپنے ماننے والوں کو انتہائی پیار بھرے محبت بھرے انداز میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ اے لوگو، حالانکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے وہی لوگ پیارے ہیں جو کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی انبیاء اسلام پر، اس کی کتابوں پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی تقدیر پر، روز آخرت پر جو ایمان لاتے ہیں، انہیں وہ محبت بھرے انداز میں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ روزے فرض کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ خود بذات خود رب کعبہ کی ذات ہے، جو کہ اپنے بندوں پر یہ فرض عائد کر رہا ہے کہ سال کے 11 مہینے جس وقت مرضی ہے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، لیکن یہ ایسا نرالا مہینہ ہے کہ اس کے مخصوص اوقات جو کہ مقرر کر دیے گئے ہیں، اس دوران حلال چیزیں بھی تم نہیں کھا سکتے، اپنی محنت کی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی بھی نہیں کھا سکتے، دوسرے کا حق مارنا تو کجا دور کی بات ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی تم نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم پر روزے تو فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی تمہارے لیے کوئی نئی بات ہے، کوئی انہونی بات ہے، کوئی نرالی بات ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ تم اسی انداز میں کہ جیسے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے کہ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کرو تیاریاں لوگوں کے پھر رمضان آیا ہے، خدائے پاک کا ہم پر بڑا احسان آیا ہے۔ کرو تیاریاں لوگوں کے پھر رمضان آیا ہے، بتایا گیا کہ روزے فرض کرنے کا مقصد تم کو محنت اور مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، تمہاری بھوک اور پیاس سے تمہیں دوچار کرنا نہیں ہے، تمہارے اوپر کچھ سختی ڈالنی نہیں ہے، تمہیں کچھ سزا دینی نہیں ہے، تمہارے لیے کچھ چٹی نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اس سے یہی مقصد ہے کہ شاید کہ تم رب کعبہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کا تقوی تمہارے دلوں میں آ جائے، اس کا خوف تمہارے لیے ایک بلائی کا سامان بن جائے، کیونکہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی دانائی جو ہے وہ رب کعبہ کا خوف ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس کا تقوی کرنا ہے۔ اور جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ایسی پگڈنڈی کے اوپر سے چلو کہ جب ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو تم اس سے اپنا دامن بچا کر چلتے ہو، اسی طرح روزہ میں بھی تم غیبت، تم جھوٹ، تم بہتان تراشی، تم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر چلو، تو اسے کہتے ہیں تقوی، کہ زندگی کی پگڈنڈیوں میں بھی تمہیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو چیزیں گناہ ہیں تم ان سے چھوڑ دو۔ تو یہ فرمایا گیا کہ روزے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے تم ڈرنے والے بن جاؤ، اس کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے، اور اس کی رحم جتنا زیادہ اس سے خوف کرو گے
اتنی زیادہ اس کی رحمت کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور یہ رب کعبہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اور اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، لیکن پہلے ہمیں اپنے روزے کی حالت پہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ روزہ ہمارے لیے کوئی بخشش کا سامان بن سکتا ہے، ہمارے لیے رحمت کا سامان بن سکتا ہے، ہماری مغفرت کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، ہمیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے روزے کی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو تیاریاں لوگوں